بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ المسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا کیلنڈر سن ہجری کہلاتا ہے۔ اس مہینے کا تعلق ہجری سن سے ہے، اور اس کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہی ہندوستان کے مختلف کونوں کے اندر، مختلف گوشوں کے اندر نوح و ماتم کا بازار گرم ہو جاتا ہے، ڈھول تاشے کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور لوگ ماتمی لباس پہن کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے اندر تصورات، یہ توہمات اور یہ خیالات ہے۔ ماہ محرم کی فضیلت، ماہ محرم کی اہمیت شہادت حسین یا واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم کا کوئی مقام یا کوئی شان نہیں ہے، بلکہ ماہ محرم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کا آغاز ہی محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ مزید اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو محرم کا روزہ ہے، وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عاشورہ محرم کی فضیلت ہے، اس کے روزے رکھنے کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے یقیناً ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کا چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بنو اسرائیلیوں سے پوچھا کہ آج کے دن روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو بنو اسرائیلیوں نے کہا، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا دن ہے، یہ عظیم دن ہے ہمارے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا، اسی وجہ سے عاشورہ کے دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تو زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں محرم کا بھی ایک روزہ رکھو، یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے یقیناً ماہ محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں اور کوئی ایسی خاص روایتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ محرم کی جو فضیلت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس ماہ محرم کے روزے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔